یہ تھے جناب سید جاوید مہدی صاحب جو سورہ کوثر کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، اور وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھیں، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھیں، پردہ نشیں نہ ہوتیں تو یہ بھی رسول تھیں۔ جناب نسیم امروہی صاحب کے مرثیے سے آپ کے سامنے ایک بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں مدرسہ ابو تراب کے ایک اور ہونہار طالب علم جناب عمران صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے عنوان کے حوالے سے اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ جناب عمران صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی۔ معزز مہمان گرامی، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تقریر کا موضوع جو ہے وہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اس کا ذکر جس کی بات میں رسول ہے، جس کی ذات بطول ہے، جس کا چلنا رسول کا چلنا ہے، جس کے گفتار رسول کے گفتار ہے۔ مریم بھی بطول ہے لیکن ازواج نہ کر کے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صاحب اولاد ہو کے بھی بطول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزم، شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کی ترجمانی کی۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ امیر انیسی کہہ سکتے تھے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم کیا جناب سیدہ کی مدح و ثنا کرے؟ مدح و ثنا کرنے کے لیے قرآن چاہیے، مدح و ثنا کرنے کے لیے رسول کی زبان چاہیے۔ جب پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنی آیت میں اپنے قرآن میں سیدہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آیا، کبھی سورہ کوثر میں انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کبھی سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے، اور کبھی آیہ تطہیر میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، ہم اس سیدہ کی تعریف و توصیف کیسے کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اس طرح سے ثنا کرتے ہوئے نظر آئیں، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ فاطمہ یا سیدہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان، ہم کیسے اس سیدہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم کیسے توصیف و تصنیف بیان کر سکتے ہیں کہ جب وہ بیوی تشریف لاتی ہیں تو رسالت مآب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کی صف بنی ہوئی ہو اور جب رسول گزریں تو جہاں 1,24,000 انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں،
رسول کے استقبال کے لیے. اور جب جناب سیدہ جب رسول کے سامنے آئیں, ایک مرتبہ رسول کھڑے ہو جائیں, نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ جناب سیدہ کے ہاتھ کو بوسہ دیں اور اپنی جگہ پر بٹھائیں. اس سے زیادہ جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہوگی؟ عزیزوں, جناب سیدہ کی فضیلت بیان ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب قرآن رسول جناب سیدہ کی سیرت بیان کر رہا ہے, جب ائمہ اہل بیت اپنی حجت جناب سیدہ کو قرار دیں تو ہم اس بی بی کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزوں, بس ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کے ساتھ محشور کرے, ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار ہماری عبادات کو جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں جناب سیدہ اس سے راضی و خوشنود ہوں. وما علینا الا البلاغ ورحمت اللہ.